بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر دفعہ ہر جگہ پہ سوشل میڈیا کھولیں تو چائنا کی طرف سے جو بھارت کی ٹرولنگ ہے اس کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ وہ جو ان کے سکھ گلوکار تھے جن پہ ہیومن سمگلنگ کا الزام لگ گیا تھا اور پھر ان کا پورا کیریئر کا بیڑا گرک ہو گیا تھا، تنک تنک تن تنک تنک تن تنک تنک تن تا تا تا، وہ والے جو صاحب تھے، ٹھیک ہے، ان کے اس گانے کے طرز کے اوپر چینیوں نے کمر ویچو کمر ویچو کمر ویچو وہ بنا دیا ہے، جس کا ترجمہ بھی وہ ساتھ میں دیتے ہیں انگریزی میں کہ ہم نے ایک جہاز خریدا ہے جو تباہ ہو گیا۔ اچھا، وہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ پہلے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے چلے، پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آتے۔ بنیادی طور پہ انڈیا نے رافیل کو اتنا گایا تھا کہ رافیل ہوتے تو پھر ہم دیکھتے، ٹھیک ہے۔ وہ جب بالا کوٹ میں 27 فروری کو کوٹ چڑھی تھی نا انڈینز کو، ابھینندن والی، اس کے بعد پھر جناب نریندرا سنگھ مودی صاحب جو تھے، ان کا محترم کا یہ بیان آیا تھا کہ اگر رافیل ہوتا تو پھر ہم دیکھتا۔ ماما تو دیکھ لے، اے پہ آئی تیرا رافیل، اے 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 پہ آئی، ٹھیک ہے۔ رافیل جو ہے اس کو مار پڑ گئی۔ اب وہ پرائیڈ تھا، وہ دیوتا تھا، شکتی شانی کہا، ٹھیک ہے، جس نے بچانا تھا بھارت کو، تو وہ شکتی شانی والا دیوتا جو ہے وہ بھارت کو کیا بتاتا، وہ آپ ہی مدعا ہو کے پہ آئے۔ تو پھر چائنیز کیوں نہ ان کی ٹرولنگ کرے، کھمر ویچو کھمر ویچو کھمر ویچو کی اشارہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اب کبھی اس میں کوئی لڑکی ڈال دیتے ہیں، کبھی سارے لڑکے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور چائنیز جو ہے وہ ایک گانا بنا بیٹھے ہیں، اب وہ مختلف جگہوں پہ جا کے کھمر ویچو کر دے پھرتے رہے۔ اور میں جب بھی سوچتا ہوں میں آسان نکل جانا ہے کہ ہمارا تو انٹریکشن کم ہے نا انڈین سے، اتنا تو نہیں ہے جتنا چائنیز ہے، اور چائنیز کے جو ان کا اپنا ہے سوشل میڈیا، اس میں سے لوگ نکال کے وہ کمر ویچو کے سارے ورژن ادھر ڈال دیا۔ لیکن اس شغل سے پہلے جو تھاٹ پروسیس تھا اور جو کہ ہے اس وقت، کہ بھارت کو جو اس پورے قضیے کے اندر مار پڑی ہے، شکست فاش ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ بھارت کی ایروگنس دیکھیں۔ وہ کبھی سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکاتا تھا کہ جی ہم بھی ڈیڑھ ارب لوگوں کے نمائندے ہیں تو ہمیں بھی ویٹو پاور دیا جائے مستقل رکن کے لیے۔ ظاہر ہے کہ آپ کی خطے کے اندر کوئی تھوڑی بہت عزت ہو، علاقے کے 4 لوگ آپ کو جانتے پہچانتے ہوں، آپ کی عزت کرتے ہوں، آپ کا کہا مانتے ہوں، تو پھر آپ تھوڑا سا، میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس خطے کے اندر سے پچھلے 10 سال کے اندر بھارت کے اثر و رسوخ کا جنازہ نکل گیا، اور سب سے پہلے لوگوں کو شاید یہ نظر نہ آیا ہو، سب سے پہلے جنازہ نکلا تھا نیپال سے، کیونکہ نیپال جو تھا وہ لینڈ لاک کنٹری تھا، پیچھے پہاڑ تھے اور پہاڑوں کے پار چائنا تھا، اور چائنا کی نیپال کی طرف کوئی تھا۔ اگر ٹورزم کا بزنس آنا ہے تو وہ بھی انڈیا کے راستے آنا ہے یا انڈیا سے آنا ہے، تو نیپال تقریباً انڈیا کے سامنے سرنڈر تھا۔ پھر جب انڈیا نے بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن کی، اور انڈین بڑے فخر کے ساتھ بتایا کرتے کہ بھارت کے اندر جتنے بھی جسم فروشی کے اڈے ہیں وہاں پر زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ نیپال سے لائی جاتی، ٹھیک ہے، تو وہ بڑے فخر سے اپنے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر بتایا کرتے تھے یہ۔ تو تھوڑا سا یہ بھی تکلیف تھی نیپالیوں کو، تو اور ہونی بھی چاہیے کہ آپ کسی قوم کو ایز اے ہول اس طرح کا ڈب کر دیں، ٹیگ کر دیں۔ پھر جیسے ہی چائنا نے پچھلی طرف سے نیپال کو ہاتھ پکڑایا اور زمینی اور ریل کے رستے کے ساتھ ان کو چائنا کے ساتھ لنک کیا گیا، تو سب سے پہلے نیپال نے انڈیا کو آنکھیں دکھانا شروع کی، ٹھیک ہے، اور نیپال سے پھر جو تھا وہ دوسرا جو جنازہ نکلا ہے بھارتی مفادات کا، وہ سری لنکا سے نکلا ہے، اور سری لنکا کے اندر خود ہی ٹائمر ٹائیگرز لانچ کر کے خود ہی ان کو مارنے کے لیے پہنچ گئے۔ ویسے بائی دا وے بر صغیر پاک و ہند اینڈ افغانستان کے اندر پہلا خودکش حملہ ایک خاتون نے کیا تھا، جس نے اپنے جسم سے بم باندھ کے راجیو گاندھی کو جو تھی وہ اس کے گلے کے اندر ہار ڈالا تھا۔ بس پھر دونوں ہی وہ ہار لے کے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، تو وہ پہلا خودکش حملہ تھا، اور ٹامل ٹائیگرز نے ان خودکش حملوں کا آغاز کیا،
اور جو ہے وہ مطلب کہ یہ سری لنکا اسٹرگل ڈھونڈتا جھانتا اسٹرگل کرتا ہوا وہ بھی بھارتی اثر و رسوخ میں سے نکل گیا. پھر بنگلہ دیش نے بڑا شاندار جنازہ نکالا بھارتی مفادات کا اپنے ملک میں سے. اور اب جو حکومت بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں قائم ہے وہ بھارت کی دوست نہیں کہی جا سکتی. نہ بھارت کی وہ باجگزار ہے نہ سبڈیوڈ ہے. اور جو بھارت کی دوست حکومت تھی وہ الیکشن جیتنے کے فوراً بعد اس کو جس طرح وہاں سے چلتا کیا گیا, جس اہتمام کے ساتھ اس کی ارتھی اٹھائی گئی, وہ بھی ایک جگہ کے اوپر ہے. پاکستان جو ہے اس نے تو کبھی بھی بھارت کے جتنے بھی رویے رہے ہیں اس کے سامنے سرنگو نہیں کیا. بھارت کو ایک امید تھی کہ افغانستان میں وہ جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ رکھے گا اور یوں ایران اور افغانستان سے مل کے پاکستان کا مکو ٹھاپے گا یا پاکستان کو ٹائٹ کرے گا. تو وہاں سے بھی پاکستان کی بہتر حکمت عملی کے باعث کوئی بات نہیں بن سکی. اور اس وقت نئی دلی, چنئی, ممبئی, موہالی ان شہروں کے اندر مودی کے پالتو جو ہیں وہ ایران کو بھی گالیاں بکتے ہوئے پائے جا رہے ہیں, ترکی کو بھی گالیاں بکتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. اور میرا مطلب ہے کہ بلکہ انہوں نے جن ممالک کی, ترکی کی انہوں نے بائیکاٹ کی مہم چلائی کہ جی ہم گرمیوں میں ادھر نہیں جائیں گے, تو ترکی والوں نے کہا ہم شکر کریں گے ہمارا ملک جو ہے وہ تمہاری گندگی سے محفوظ رہے گا. تو جواب بھی آگے سے کرارے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ ہمارے جو محبی ہیں جناب حسین حقانی بھائی, انہوں نے ایک شعر ٹویٹ کیا, ایک قطعہ ہے جو میں نے کہا کہ اس کا فائدہ اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کس رونق سے وہ آئے تھے کہ کر لیں گے شکار. اس رونق سے وہ آئے تھے کہ کر لیں گے شکار, اور پھر ان کے شکار ان کے شکاری نکلے. ہائے 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 ہائے, پھر ان کے شکار ان کے شکاری نکلے. تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ فارس. فارس شاعر کا نام ہے, رحمان فارس. تب سمجھنا کہ لگا ٹھیک تمانچہ فارس, داغ پکا پڑے آواز کراری نکلے. آئے 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 آئے, داغ پکا پڑے آواز کراری نکلے. رحمان فارس صاحب شاعر ہے اور حسین حقانی صاحب نے یہ شعر آج سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کیا تھا. لیکن بھارت جو تھا جی اس خطے کے اندر مطلب علاقائی بدماش بننے کا تھا, اور امریکہ نے بھی اس کو تھپکی دی کہ ہاں ہم تمہیں اپنا اس علاقے کے اندر جو ہے فرنچائزی دے دیں گے بدماشی کی, تم ذرا اپنا آپ دکھاؤ. تو اپنا آپ دکھانے لگا لیکن ہاتھ غلط جگہ پہ پڑ گیا. اور چائنا پاکستان کی مدد کے لیے ہمارا بھائی ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, لیکن چائنا کی فل تھروٹل مدد اس لیے بھی تھی کہ اگر یہ پاکستان سے فارغ ہو گیا انڈیا, یا اس نے پاکستان کو جھکا لیا, تو اس کے بعد اس نے ہمارا رخ کرنا ہے. تو چائنا نے بھی پاکستان کی پھر دل کھول کے, ہاں جی, جیباں کھول کے مدد کی تھی. انہوں نے کہا صاحب چیما کھاؤ صاحب بعد کر لا کے, پہلے تسی کمر بچے لالو. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو تمام ممالک نے جن کو بھارت کی خطے کے اندر متوقع ہیجمنی جو تھی اس سے کراہت آ رہی تھی یا غصہ آ رہا تھا, ان سب نے کھل کھلا کے پاکستان کی مدد کی. اور وہ پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ایدروں پہیاں بھی نے, ایدروں ہی پہیاں نے, ٹھیک ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. بہت ساری بکواسیات ہیں ان کی, اس کے اوپر تبصرہ کریں گے آئندہ. لیکن اس کا جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ساری ہیکڑی نکل گئی مودی اور مودی زادوں کی, اور مودیوں کی ساری ہیکڑی نکل گئی. اور وہ جو بہت بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے اور سوشل میڈیا کے ہر اکاؤنٹ کے نیچے آ کے وہ جعلی ناموں سے بھونکتی تھی اجیت ڈبل کی پالتو سوشل میڈیا ٹیم, ان کی ساری ہیکڑی نکل گئی. اور وہ جو وہ خواب سجا کے بیٹھی ہوئی تھی ہیں, وہ جو کسی پائلٹ نہ کی شمانی جو خواب سجا کے بیٹھی تھی آنکھوں کے اندر, وہ سارے کے سارے خواب جو تھے وہ ہوا ہو گئے. تو یہ ایک کولیکٹرل لاس ہوا ہے جس کی طرف بہت سارے احباب کی نظر نہیں جا رہی. اصل میں بھارتی ہیجمنی کا اس خطے کے اندر آئندہ کم از کم 20 سے 50 سال کے لیے جنازہ نکلا, ارتھی اٹھی ہے. ٹھیک ہے,
تو اس ارتھی کے اوپر آپ بھی اپنے حصے کا تیل ڈال دیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔